محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ بہت بڑی فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اسلام کے ماننے اور چاہنے والا ہونے کے باوجود اسلامی کیلنڈر سے اور اسلامی مہینے سے، اسلامی تاریخ سے ناواقف ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو اسلامی کیلنڈر کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے، اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ ہاں، ان تاریخوں کا پتہ ہوتا ہے جن سے ہمارا ذاتی معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ محرم کو دیکھ لیجئے، 10ویں محرم کو، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے دنیاوی مسائل اس سے جڑا ہوا ہے۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ناچ کودنے کا مسئلہ ہے، کھیل کود کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کی آج 10ویں تاریخ ہے۔ اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس سے پوچھ لیجئے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ اکثر لوگوں کو اسلامی مہینے کے نام یاد نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے سے پوچھ لیا جائے کہ اسلامی 12 مہینے کے نام بتلاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ مکمل 12 مہینے کا نام اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نہیں بتا پائیں گے۔ اس کے بالمقابل انگریزی مہینے ہیں، انگریزی تاریخ ہے، انگریزی سال ہیں۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا بچہ سے بھی پوچھ لیجئے، وہ جنوری سے لے کر دسمبر تک ایک سانس میں سنا دے گا وہ۔ جبکہ ان مہینے کے جو نام ہیں، یہ نام بتوں کی نسبت سے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مہینے اور تاریخ یاد رکھنا کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر بزرگان دوستو، جب ہم اسلام کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو اسلامی مہینے اور تاریخ کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر چند لوگوں کو بھی یاد ہے تو بات بن جائے گی، لیکن اگر کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو پوری امت جو ہے گنہگار ہوگا۔ تو جو فرض کفایہ ہے، جس کا تعلق شریعت سے ہے، مذہب اسلام سے ہے، اس سال کا مہینہ اور تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں، ہم مہینے یاد نہیں کرتے، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے مہینوں کے نام۔ ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ 12 مہینے ہیں، جس کی شروعات جو ہے محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کی فضیلت صرف اور صرف شہادت حسین ہی ہے۔ حالانکہ یہ ان کے لیے بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا دن جو چنا ہے امام حسین کے لیے، وہ عاشورے کے دن کو چنا ہے۔ عاشورے کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جناب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کے دن جو ہے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ پہلے اس امت پر جو ہے فرض تھا۔ رمضان کا
روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ جو ہے فرض تھا، لیکن جب روزے کا حکم نازل ہو گیا، 30 روزوں کا حکم نازل ہو گیا، تو یہ عاشورے کے روزے کی فرضیت جو ہے منسوخ ہو گئی، ختم کر دی گئی، اور یہ روزہ نفل بن گیا، مستحب بن گیا، مگر اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، اور اس روزے کا حصہ داری زیادہ تر ہمارے خواتین اسلام جو ہے حصہ لیتی ہے۔ عورتیں زیادہ سے زیادہ اس روزے کو رکھتی ہے، مردوں کو تو دنیا کمانے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینے میں یہودی لوگ جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن فرعون کے ظلم ستم سے نجات ملی تھی، اسی کی خوشی میں ہم جو ہے جشن مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تعلق تمہارا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اتنا ہی تعلق ہم سے بھی، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے نبی ہے، لہٰذا امت کو یہ سبق دے دیا کہ اے میرے امتو، جب تمہیں یہ دن ملے، عاشورے کے دن، محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے دن، تو تم جو ہے روزہ رکھ لیا کرو، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ مگر اگر ہم روزہ رکھ لیں گے تو پھر ناچے گا کودے گا کون؟ پھر سڑکوں پر جا کر کے جو ہے یا حسین کا نعرہ پھر کون لگائے گا؟ تعجب لگتا ہے بزرگ اور دوستو، جن کو حسین کی ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس کے گھرانے سے کوئی تعلق ہے، نہ حسین کے لباس سے اس کا کوئی مطلب ہے، نہ حسین کو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کون ہے، نہ حسین کے نانا سے کوئی اس کو مطلب ہے، نہ اہل بیت سے اس کا کوئی کنیکشن اور تعلق، وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے، جھنڈا ہاتھ میں لے کر جو ہے روڈ میں کود رہا ہے، ناچ رہا ہے، نشے کی حالت میں وہ جو ہے یا حسین یا حسین یا علی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اور اس سے پوچھئے کہ کیا بات ہے حسین کا تم نعرہ لگا رہے ہو، کیا وجہ ہے، آج کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، کچھ نہیں بتا پائے گا، جانتا ہی نہیں وہ کہ مسئلہ کیا ہے، شہادت کیوں ہوئی ہے، شہادت کیسے ہوئی ہے، حسین کون تھے، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا، اگر یا حسین کا نعرہ لگانا یا اس روز تعزیہ داری کرنا یا جلوس نکالنا شریعت کا حصہ ہوتا، تو بتائیے کہ یہ جو اتنے علماء دنیا کے اندر موجود ہیں، جو شریعت کے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، تو کیا اس مجلس میں یہ شریک نہیں ہوتے یہ؟ لیکن نہیں، وہ حضرات ٹھیکہ لے چکے ہیں جن کو اللہ کے گھر سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ عاشورے کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا، کیوں آیا تھا، وجہ کیا تھی، وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذہن کے اندر یہ بات بیٹھا لینا کہ 10ویں محرم الحرام کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ صرف اور صرف شہادت حسین ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم کو چنا، جبکہ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اور کوئی ایسا مہینہ اور دن آپ کو نہیں ملے گا کہ جس دن میں کسی نہ کسی عظیم المرتبہ شخصیت کی شہادت نہ ہوئی۔ اب اس میں جو ہے 2 فرقے ہیں، اور دونوں شدت پسند ہیں۔ ایک فرقہ تو وہ ہے جو خوب جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے قرضہ لے کر، ادھاری لے کر، مشقتوں میں ڈال کر کھانے پینے کا انتظامات کرتے ہیں، یہ بھی مبالغہ کرتے ہیں، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور ایک فرقہ اس قدر مطلب کہ وہ مبالغہ کرتا ہے امام حسین کے غم میں
کہ اپنے وجود کو جو ہے چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، تلوار زنی کرتا ہے، اور نہ جانے چاقو سے تلوار سے اپنے جسم کو چھن چھن کر لیتا ہے امام حسین کے غم میں۔ نہ نماز سے واسطہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، نہ امام حسین سے تعلق ہے۔ بتائیے امام حسین کے بارے میں اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سوال کریں گے آپ سے؟ عجیب معاملہ ہے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں۔ غم حسین میں اپنے آپ کو جو ہے چھنی کر دیتا ہے، آگ پر چلتا ہے، چاقوؤں سے اپنے جسم کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصلی حسینی ہیں۔ اس کی وجہ کہ تاریخ حسین کو وہ نہیں جانتا ہے، کربلا کے واقعہ سے انہیں واقفیت حاصل نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت پیش کی میدان کربلا میں، وہ کس بات پر کی اور کس وجہ سے کی۔ ان لوگوں کو اس بات کا صحیح پتہ نہیں، تاریخ سے واقفیت نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ 4 خلیفہ گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حکومت کے بعد، خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ ان کی حکومت جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور اس کے بعد چند مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو چند لوگوں نے اعتراض کیا، چونکہ یہ جو خلیفہ جتنے بھی گزرے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان تمام خلیفوں کو جو ہے شہید کیا گیا ہے، جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے۔ لوگوں نے دشمنی عداوت کی وجہ سے انہیں جو ہے شہید کر دیا۔ تو کچھ لوگوں کا مطالبہ تھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، کہ آپ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سے جو ہے بدلہ لیجیے۔ آپ یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو حالات واقعہ پیش آیا، اس کا بدلہ آپ لیجیے، آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ابھی ہم نئے نئے خلیفہ بنے ہیں، پد ملا ہے ہمیں، کچھ دن گزرنے دو، اس کے بعد تحقیقات ہوگی، لوگ جو ہے مقدمہ دائر کریں گے، پھر جو ہے معاملات سامنے آئے گا کہ اس قتل میں شریک کون تھا، عثمان غنی کو شہید کس نے کیا، اس کے بعد معاملہ دیکھا جائے گا۔ لوگ ناراض ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، وہ 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ ان سے بھی لوگوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا، تو وہ سوچے کہ یہ سب لفڑا میں کون پڑے گا۔ انہوں نے 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد اپنی خلافت جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ آپ حکومت کیجئے اور جو کرنا ہے آپ کیجئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک حکومت کرتے رہے، خلیفہ بنتے رہے۔ آخرکار ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے یزید جو ہے یہ خلیفہ بن گئے۔ اب جو ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جو ہے کارگزاری صحیح نہیں تھا اس کا، یہ کوئی خاص زیادہ آدمی نہیں تھے، صحیح آدمی نہیں تھے، یہ نماز میں کچے تھے، معاملات میں بھی ٹھیک نہیں تھے، اور بہت ساری شکایتیں اس کے متعلق ہے۔
تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نااہل کو اگر کوئی عہدے پر فائز کر دے تو جو اہلکار آدمی ہے، جو نیک لوگ ہیں، وہ گنہگار فاسق فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا چاہیں گے۔ وہ تو بہت سارے صحابہ نے جو ہے بیعت کر لیا، لیکن جب بڑے بڑے کبائر صحابہ کا نمبر آیا مدینے کے اندر کہ آپ لوگ بھی جو ہے یزید خلیفہ بن گیا ہے، بیعت کر لیجئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو سوچنے کا موقع دیں، ذرا اس کی زندگی اور احوال کو ہم دیکھ لیں۔ لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے فاسق فاجر اور گنہگار کے ہاتھ میں بیعت ہم کر نہیں سکتے، ہم اہل بیعت ہیں، اس لیے ہمیں ذرا اس کی کارگزاری جو ہے کھنگاننے دو۔ ادھر کوفہ کے جو ہے ایک گروہ جو یزید کے خلاف تھا، اس نے بھی بیعت نہیں کیا تھا، یزید کو نہیں مانتا تھا وہ، اس نے جو ہے چٹھی اور خط لکھ کر جو ہے بھرمار کر دیا ہے۔ ان کو پتا چلا کہ امام حسین جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان گروہ نے چٹھی لکھا امام حسین کو کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، اور ہم سب جو ہے، ہم لوگ ایک ٹیم ہے، گروہ ہے، ایک جماعت ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کر لیں گے، آپ کو خلیفہ بنا دیں گے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے صحابہ نے منع بھی کیا کہ جناب آپ مت جائیے، یہ کوفی لوگ جو ہے نا یہ دھوکے باز ہوا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم جانچ کرنے کے لیے ایک اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں، ایک اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کوفہ بھیجا گیا، وہاں پر انہوں نے حالات دیکھا کہ حالات تو ٹھیک ہے، سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں، ان کو خلیفہ بنانے والے ہیں، تو انہوں نے جو ہے چٹھی لکھ دیا وہاں پر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ دیا کہ حالات بہتر ہے، بہترین ہے، ہموار ہے حالات، کوئی ڈر خوف کی بات نہیں، آپ آ جائیں، کوفی لوگ جو ہے کوفہ کے رہنے والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، آپ کو خلیفہ بنانے والے، آپ تشریف لے آئے۔ جب آدھے راستے پر پہنچے تو خبر ملی کہ انہوں نے جو ہے غداری کر دیا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یزید کے جور و ظلم کی وجہ سے وہ لوگ سارے جو اب تک امام حسین کے چاہنے اور ماننے والے تھے، کوفہ کے لوگ، یہ یزید کی طرف ہو گیا۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ پیسے کے بل بوتے پر ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، وہ آگے پیچھے پیسے کے آگے میں کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہ ہمارے اس پارٹی میں رہنے سے ہمارے مذہب کو نقصان ہوگا، نفع ہوگا، وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اس کو دنیا داری سے اور پیسے سے اور دولت سے مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو وہ سارے کوفی جو ہے جو اب تک امام حسین کے چاہنے والے تھے، وہ یزید کے لالچی پر آ گئے، اور وہ سارے جو ہے یزید کی طرف ہو گئے، اور انہوں نے مل کر جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے شہید کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا۔ جب خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز اور ناحق قتل کیا گیا ہے، ان کو حالات دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، پھر یہ تو اللہ والے تھے، دین پر اور مذہب پر قربانی دینے والے، شہادت کا جام نوش کرنے والے، یہ طیش میں آ گئے، غصہ میں آ گئے کہ ہم پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں، جب ہمارا قاصد کو انہوں نے نہیں چھوڑا، شہید کر دیا، تو اب تو مقابلہ ضروری ہے۔ یہ وہاں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد یزید کی طرف سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا گیا تھا جس کا سپہ سالار تھا حر بن یزید۔ انہوں نے امام حسین سے جو ہے بات چیت کرنا شروع کیا، کہنے لگا کہ دیکھیے سارے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت لے لیا ہے، آپ بھی جو ہے مان جائیے، ضد پر نہ آئیے۔ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے نواسۂ رسول ہیں، اہل بیعت ہیں، ہم فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، ہم اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کی خلافت کو ہم نہیں مان سکتے، وہ گنہگار ہے۔
شرابی ہے، نماز کے بھی پابند نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یزید نے خبر لیا حر سے کہ حالات کیسے ہیں، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں، کہا کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح بات کہہ رہے ہیں، اس کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے، لہذا وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ یزید نے دیکھا کہ یہ حر جو ہے یہ طرفداری کر رہا ہے امام حسین کا، اس کو سائڈ کر دیا اور ایک 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ انہوں نے بھی جو ہے بات چیت کرنا شروع کیا کہ نہیں، کسی بھی حالت میں ہم بیعت نہیں کریں گے۔ پھر جنگ کی شکل پیدا ہو گئی، امام حسین تیار ہو گئے کہ دیکھو باطل کے آگے، گنہگار کے سامنے میں، فاسق و فاجر کے سامنے ہم سر نہیں جھکا سکتے ہیں، سر تو کٹا دیں گے لیکن ہم سر جھکا نہیں سکتے۔ پھر جنگ ہوئی اور پھر جو ہے میدان کربلا میں یہ واقعہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خاندان اہل بیت جو ساتھ میں تھے وہ سارے کے سارے جو شہید ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کا پیغام کیا تھا میدان کربلا؟ یہ ہمیں فالو کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں آپ کا جو ہے پیغام کیا تھا، اس کو فالو کرنا ہے۔ کیا آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، جب میں شہید ہو جاؤں تو تم یا حسین یا حسین یا علی کا نعرہ بلند کرنا اور جلوس نکالنا، تعزیہ نکالنا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، نماز کا اہتمام کرنا، اور انہوں نے عملی ثبوت بھی پیش کر دیا میدان کربلا میں کہ دشمنوں رک جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، جب میں سجدے میں جاؤں پھر تم اپنا کام کر لینا۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے سجدے کی حالت میں شہادت کا جام نوش کیا، نماز نہیں چھوڑی، تیمم کر کے میدان کربلا میں نماز ادا کیا، فرات کا پانی جو ہے سمندر روک دیا گیا، تیمم کر کے نماز پڑھے، جو ہے لوگوں کو صبر و تحمل کا جو ہے تلقین کیا، پیغام دیا، اور کہا کہ اے لوگوں، دین کو بچانا اور دین کے مقابلے میں جو ہے باطل اور گنہگار کے سامنے کبھی بھی جو ہے سر نہیں جھکانا۔ آج اسی دین کو، اسی مذہب کو ہم اپنے پیر سے کچل رہے ہیں، شریعت کو نہیں جانتے ہیں، تاریخ کو نہیں پڑھتے ہیں ہم، اور جھوٹ موٹ کا جو ہے نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ تو اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، سوائے اس کا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس دن ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے، اس کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ امام حسین کا واقعہ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ذہن میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ درود و سلام ان کی ذات پر بھیجنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ان کے ہو سکے تو ان کے نام پر قرآن خوانی کرنا ہے، قرآن پڑھ کر جو ہے بخشنا ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ باقی جو خرافات ہے اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں، شریعت ایک بات کہتی ہے کہ 10ویں محرم کے دن جو ہے یہ فضیلت والا دن ہے، اور اس دن تم اپنے آل اولاد پر روزی کی فراخی کیا کرو، یعنی کھانے پینے کا انتظام تھوڑا بڑھیا اور اچھا کیا کرو۔ لیکن یہ جو خرافات کرنا اور شہادت امام حسین کی وجہ سے جو ہے اس دن کو جو ہے فضیلت والا دن تصور کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اسلام کے ماننے اور چاہنے والے، ایمان والے ہیں، ہمیں جو ہے اسلام کی ایک تاریخ یاد رکھنا چاہیے، اسلامی مہینے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہے محرم، دوسرا ہے آپ کا صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا ہے ربیع الثانی، پانچواں ہے جمادی الاخر، اور چھٹا ہے جمادی الثانی، اور اسی طریقے سے 7واں مہینہ کا نام ہے رجب، 8واں مہینے کا نام ہے شعبان المعظم، اور 10واں مہینہ کا نام ہے رمضان المبارک، اور 11واں مہینے کا نام ہے شوال المکرم، اور آخری مہینے کا نام ہے ذی قعدہ۔ 11واں مہینے کا اور آخری مہینے کا نام ہے ذی الحجہ۔ محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے۔ تو یہ شروعات والا مہینہ بھی جو ہے شہادت سے بھرپور ہے۔ 1 تاریخ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، 10 محرم کو امام حسین اور ان کے پورا کنبہ شہید ہوئے، اور جو آخری مہینہ ہے یہ بھی قربانی والا مہینہ ہے ہی،
اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کیا تھا۔ تو شروع والا مہینہ بھی قربانی سے بھرپور اور آخری والا مہینہ بھی، اور یہ اسلامی جتنے بھی مہینے ہیں کسی نہ کسی اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کی تاریخ سے واقفیت عطا فرمائے اور عاشورے کی فضیلت اور اہمیت سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔